السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلس فرام دا قرآن کے سلسلے میں آج پڑھیں گے پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا علم، مخلوقات میں سے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی زندگی اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اللہ کے علم میں ہے۔ امتحان، زندگی نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ کوئی مصیبت سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے، سب امتحان۔ مایوسی اور فخر، دو التجائیں ہیں۔ اصل راہ صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر ملے۔ قرآن کا کفار کو چیلنج، تمہارے کہنے کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا لاؤ، جو ناممکن ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے لیے، جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ عاجزی، جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ سے اجر، ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کو کسی کام پر کچھ دیا جاتا تو کہتے، البتہ لالچ کے بغیر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو جائز ہے۔ عمل ہی ذریعہ نجات، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا۔ ہر ایک کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے، غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بخشش کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرنے کے لیے دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی۔ قوم عاد کا جرم، اللہ اور رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو چھوٹا جانا، کم اہمیت دی۔ مومن کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، خوش ہوئے مگر قوم لوط کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت درد مند تھے۔ مومن کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس درد مندی کی ضرورت ہے اور نہ کہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ۔ عمل قوم لوط، کبیرہ گناہ ہے، حرام کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا۔ اللہ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ سزا کے طور پر فاعل اور مفعول دونوں قتل کیے جائیں گے۔ فرعون، دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے بھی ان کی قیادت کرے گا۔ بدبخت اور خوش بخت، یہ بدبخت آگ میں چیخو پکار کریں گے، خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں جنت میں ہوں گے۔ نیکیاں برائیوں کا بدل، جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کریں اور اس کو نیکی کریں جو اس کو مٹا دے گا، خواہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہو۔ قصص الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے۔ سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے جس میں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما دیا اور اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ خواب، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھا۔ سچا خواب نبوت کی اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جس سے محبت ہو یا خیر خواہ ہو۔ حسد، دل کی بیماری اور انتہائی منفی جذبہ ہے، قتل پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ٹیم ورک میں بڑی رکاوٹ یہی ہے، کسی کی نعمت پر حسد کیے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ برادران یوسف، بھائی کے قتل کے درپے ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ عورت کا فتنہ، عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ قید خانہ، ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول ہے۔ بلند اخلاق، یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے گئے۔ برات، خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامہ اعمال کی بہتری کی کوشش کریں انشاءاللہ، آمین۔ اور الحمدللہ پارہ نمبر 12 ہو گیا، کل پارہ نمبر 13 کریں گے۔ فی امان اللہ۔